آج رمضان کی 20 تاریخ ہے اور ہم رمضان کے 2 عشرے مکمل کر چکے ہیں۔ اب تیسرے عشرے میں ہم انٹر کر رہے ہیں اور اس تیسرے عشرے میں بہت خصوصیات ہیں۔ اس عشرے کی ایک خاص عبادت ہے اعتکاف، اور دوسری عبادت آپ جانتے ہیں شب قدر۔ انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، آج اعتکاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ شرعی طور پر، فقہی طور پر یہ اعتکاف سنت ہے، سنت کفایہ ہے، یعنی ایک بستی میں کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب پر مواخذہ ہوگا۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی سمجھدار بچہ ہو جو مسجد کے احترام کو جانتا ہو اور اعتکاف کے شرائط کو مکمل طور پر وہ پورا کر لیتا ہو تو اس کو بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف صرف مرد ہی نہیں کر سکتے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کچھ الگ احکام ہیں، انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں۔ تو اعتکاف 20 میں جو روزہ آج ہے، آج سورج ڈوبتے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ تو بہتر یہ ہے عصر کے بعد ہی بیٹھ جائیں تاکہ کسی طرح کا کوئی معاملہ، سورج ایسا نہ ہو کہیں سورج کے وقت ہی جائیں، سورج ڈوبنے کے وقت سورج ڈوب چکا ہو بعد میں پہنچیں، تو اس طرح کیا ہوگا، سنت کی ادائیگی فوت ہو جائے گی، سنت اعتکاف نہیں ہو پائے گا۔ اعتکاف میں کچھ چیزیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہیں، اگر ان کا احتیاط کا پہلو ہم نے نہیں دیکھا تو بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اعتکاف میں جب مسجد میں پہنچ گئے تو مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ صرف 2 ضرورتیں ہیں جن کی بنیاد پر مسجد سے باہر ہوا جا سکتا ہے، اور وہ صرف ضرورت ہے۔ جیسے ضرورت پوری ہوگی، اگر اس ضرورت کو پوری کرنے کے علاوہ دوسرا ٹائم 1 منٹ بھی لگایا تو اعتکاف وہ ساقط ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک ہے حاجت طبعی اور ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی جو عام طور پر انسان کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے، کھانا کھایا ہے تو واش روم جانا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، کبھی حاجت ہو سکتی ہے سوتے ہوئے تو غسل بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ طبعی حاجتیں ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر واش روم جانا ہے، پیشاب کے لیے جانا ہے، پخانے کے لیے جانا ہے، تو جیسے ہی مسجد سے نکلیں اور اپنی حاجت پوری کریں، فوراً باہر آنا ہے، مطلب اندر آنا ہے مسجد میں۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی نکلے واش روم سے اور دیکھ لیا ادھر ادھر تھوڑا کیا چل رہا ہے، کسی سے بات کرنے لگ گئے مسجد کے باہر، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے، وضو تو کر لیا، کچھ دیر بیٹھ گئے، تھوڑا سا لاؤ ہاتھ پیر صاف کر لیں، پہنچ لیں، پانی سکھا لیں اس کا، اور زیادہ ٹائم لگا دیا اس میں، تب بھی فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت سے، یعنی اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ گئے، خدا تعالیٰ بس تیرے در پر ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، جو خالق اس کو رزق دے رہا ہے، جو خالق ہمیشہ اپنی نعمتوں میں اس کو پال رہا ہے، اسی کی بارگاہ میں جا کے پڑا رہے، مالک تو ہی اب بگڑی بنانے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسری حاجت ہے حاجت شرعی۔ مثال کے طور پر جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اب جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جہاں جماعت جمعے کی ہوتی ہے وہاں جانا پڑے گا۔ اس میں بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ جمعے کے لیے بہت پہلے سے چلے جائیں، بلکہ اپنا اندازہ دیکھ لے، اگر قریب کی مسجد ہو تو بس اتنا پہلے پہنچے کہ جا کے سنتیں ادا کر سکے، اذان ثانی یعنی خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی سنتیں ہو جائیں،
اور جماعت میں شریک ہو جائے، وہاں کی سنتیں پڑھ کے بات کی فوراً واپس آ جانا ہے۔ دور ہو سورج جو ڈھل جائے اس کے بعد نکلے، اور وہاں اس اندازے سے پہنچے کہ اذان ثانی سے پہلے پہلے اس کی سنتیں پوری ہو جائیں۔ اب اس میں 2-4 منٹ آگے پیچھے اندازہ ہے، ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مسجد منہدم ہو جائے تبھی اس کو نکلنا پڑے گا، لیکن اس صورت میں فوراً دوسری مسجد میں جانا ہوگا۔ اگر اسی مسجد میں رکے رہ گئے یا باہر روڈ پہ کھڑے ہو گئے، چونکہ اب مسجد کا حکم نہیں رہے گا، اس کا منہدم کر دیا جائے گا تو جماعت قائم ہونا مشکل ہو جائے گی۔ دوسری مسجد میں جانا تھا، فوراً نہیں گئے تب بھی فاسد ہو جائے گا۔ عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھیں گی، ان کو مکروہ ہے۔ ہاں، ان کو گھر میں اعتکاف کرنا ہے، گھر میں بھی مسجد بیت، مطلب جو جگہ نماز کے لیے خاص کر رکھی ہو وہی ان کے لیے مسجد ہے، وہیں ان کو اعتکاف کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو نماز کے لیے خاص کی ہوئی ہے تو اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے خاص نہیں تھی، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے پہلے جگہ خاص کر لی کہ ہاں یہ جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، تو اتنی جگہ اسلامی بہنیں کر لیں کہ اپنے لیٹ سکیں، بیٹھ سکیں اور نماز وغیرہ ادا کر سکیں آسانی سے، اتنی جگہ خاص کر لیں۔ اب ان کو بھی وہاں سے انہی احتیاطوں پر عمل کرنا ہوگا جو مرد کو مسجد میں کرنا ہے۔ مطلب وہ اس جگہ سے نہیں نکلیں گے، سوچا کہ گھر تو ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لا گھوم لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پریشانی ہو رہی ہے پیروں میں، یا گھر میں کمرے میں زیادہ گرمی لگ رہی ہے، آئیے باہر اے سی چل رہی ہے، اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی دوسری جو کام ہے بال کاٹنے کے لیے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی کام ہوگا وہاں سے نکل کے نہیں کرنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کرنا ہے۔ اچھا، غسل کرنے کا بھی مسئلہ ہے، غسل کی ضرورت ہوگی تبھی غسل کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض ہو جائے نہانا تب، دوسرا یہ ہے کہ فرض نہیں ہوا لیکن بدن سے بدبو آنے لگ جائے، پسینہ بہت زیادہ ہو جائے، ظاہر عبادت میں مشکل آئے گی، دل جمے گا ہی نہیں اور کراہت سی محسوس ہوگی، اور مسجد میں تو خاص کر دوسرے لوگوں کو کراہت محسوس ہوگی، تو بس جلدی سے غسل کر کے آنا ہے۔ ایسے ہی اسلامی بہن، وہ نہیں کہ ہر دن غسل کر رہے ہیں، اگر ضرورت نہ پڑے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت ایسی پڑے اپنی صفائی ستھرائی کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فالتو وقت ضائع نہیں کرنا۔ اگر وقت ضائع ہوگا، جو ضرورت تھی اس سے زیادہ اگر وقت ضائع کیا، یا وہیں بیٹھے رہ گئے، بال سکھانے لگ گئے، کوئی دوسرا کام کرنے لگ گئے، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور یہ کچھ سوالات تھے جو فون کال کے ذریعے موصول ہوئے، اس کا جواب میں نے عرض کر دیا۔ باقی جس بھی اسلامی بھائی اسلامی بہن کو اعتکاف کے متعلق یا شرعی احکام کے متعلق کوئی مسئلہ درکار ہو، الحمدللہ ہم اویلیبل ہیں، ہمارے اور بھی علماء اسلام اویلیبل ہیں، ان سے ضرور رابطے میں رہیں، اپنے مسائل کو بالکل کلیئر اور واضح کر لیں تاکہ کوئی غلطی اور خامی نہ ہو جائے اور عبادت فاسد نہ ہو جائے۔